بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نماز کے مختصر مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے، آج انشاءاللہ فوت شدہ نمازیں، جنہیں قضا نمازیں کہا جاتا ہے، ان کے سلسلے میں کچھ مختصر اور ضروری گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو خوب اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں پر ان کے وقتوں پر فرض فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز ایمان والوں پر اپنے اپنے وقتوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی یہ تمام نمازیں ہمیں ان کے وقتوں پر ادا کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی مغرب کے وقت میں، اور عشاء کی عشاء کے وقت میں پڑھنی لازمی ہے۔ اگر ہم ان نمازوں کو ان وقتوں سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو یہ نمازیں ہماری ادا نہیں ہوں گی، بلکہ وہ نفل ہو جائیں گی۔ اور اگر ان وقتوں کے آنے پر ہم نے نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا اور وقت گزرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی تو پھر وہ ہماری نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ ہماری ادا نماز وہی ہے جو ہم ان کے وقتوں پر ادا کریں۔ ایک مسلمان کے بالغ ہو جانے کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت، جس دن وہ بالغ ہو گیا اس دن سے اس کے اوپر شریعت کے تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ انہی تمام احکام میں سے ایک حکم نماز کا بھی ہے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد اگر ہم نے ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا نہیں کیا تو ان کی قضا کرنا، ان کا پڑھنا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں پڑھا اپنی زندگی میں تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کی سخت سے سخت سزائیں اللہ رب العزت کے ہاں تیار کی گئی ہیں۔ ان تمام سزاؤں سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قضا نماز کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے فوراً اسی وقت ادا کر لینی چاہیے۔ اور قضا نمازوں کے اوقات کن وقتوں میں ان کو پڑھا جائے؟ سورج طلوع ہونے کے وقت اور زوال کے وقت اور غروب ہونے کے وقت، ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت ہم اپنی قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سورج طلوع ہونے کا وقت، دوسرے زوال کا وقت، تیسرے غروب ہونے کا وقت، ان 3 وقتوں میں تو ہم کوئی بھی کسی بھی طریقے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ قضا نماز بھی ہم ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت ہم اپنی قضا نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی فجر کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی، سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو جیسے ہی یاد آ جائے وقت مکروہ گزر جانے کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ یا اگر کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئی ہے تو جیسے ہی ہم اس عذر سے فارغ ہوں اسی وقت فوراً ہم کو نماز پوری کر لینی چاہیے۔ نماز کی یاد آ جانے یا پڑھنے کا موقع مل جانے کے بعد اگر ہم نے تاخیر کی تو ہم نماز کی تاخیر کے لیے پھر گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا جیسے ہی یاد آئے اسی وقت یا جس وقت ہمیں موقع مل جائے اس وقت فوراً ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے لاپرواہی یا اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا کر رکھی ہیں،
تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ ان قضا نمازوں کو پورا کرے۔ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو جن کو اس نے بالغ ہونے کے بعد لاپرواہی کی بنیاد پر چھوڑ رکھا تھا، جب اللہ نے اس کو توفیق دی تو اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ کسی نے اپنی جوانی میں شروع کر دی، کسی نے بڑھاپے میں شروع کر دی، کسی نے کسی عمر میں شروع کی، تو گزشتہ بالغ ہونے کے بعد سے اس کے نماز شروع ہونے کے درمیان میں جتنی بھی نمازیں ہیں، ان تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا یعنی ان کا پورا کرنا اس کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اسے ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کی نماز وہ ادا کر رہا ہو، اسے اپنی تمام نمازیں تو یاد نہیں کہ کتنی نمازیں ہم نے قضا کی ہیں، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، لیکن ایک اندازہ ہے کہ اتنے سال کی نمازیں ہمارے اوپر لازم ہیں، پڑھنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، ایک آسان طریقہ، نیت اس طریقے سے کرے، وہ دل کا ارادہ دل سے نیت کرے یا زبان سے کہے، ہمارے ذمے جتنی بھی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جو بھی نماز وہ پڑھنے جا رہا ہے، ان نمازوں جتنی نمازیں ہمارے ذمے ہیں، ان نمازوں میں پہلی جو نماز ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں۔ فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان کی جو پہلی نماز ہے اس کو میں قضا کر رہا ہوں۔ ظہر کی ہمارے ذمے جتنی نمازیں ہیں ان کی سب سے پہلی نماز یا سب سے آخری نماز کی میں قضا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے دل کا ارادہ یا زبان سے نیت کر کے وہ اپنی نماز کو پورا کرے۔ ایک چیز اور جاننے کی ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، تو اس کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی ترتیب لازم نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے جو سی نماز کو قضا کر لے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی نماز چھوڑی ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی بھی نماز اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر اس نماز کو، چھوٹی ہوئی نماز کو قضا کیے بغیر وہ وقتی نماز، جس وہ نماز کا وقت ہے، اس نماز کو نہیں ادا کر سکتا۔ پہلے وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھے، پھر اس کے بعد وہ جس وقت جو نماز کا وقت ہے، ہاں صرف اس حال میں اس کو اجازت ہوگی کہ اگر وہ قضا نماز کو پڑھنے میں لگ گیا، چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھنے میں لگ گیا، تو اس کی نماز جس کا وقت ابھی موجود ہے، ابھی باقی ہے، وہ وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر اس وقت وہ وقتی نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص کی کوئی نماز اگر قضا ہے تو پہلے وہ قضا نمازوں کو پڑھے، پھر اس کے بعد وہ وقت کی نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہے تو پہلے وہ، چاہے کہ خطبہ ہو رہا ہو، پہلے وہ فجر کی قضا میں لگ جاتے ہیں۔ عیدین کی نمازوں میں عیدگاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز جس کی قضا ہے وہ عیدگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، وہی سمجھ کر کے کہ جب تک فجر کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے ہماری عید کی نماز یا جمعہ کی نماز ہماری ادا نہ ہوگی۔ یہ اصول اس شخص کے لیے ہے جو صاحب ترتیب ہو، جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نماز قضا نہ کی ہو۔ اب یہ صاحب ترتیب کی ترتیب اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ مسلسل 6 نمازیں اس کی قضا نہ ہو جائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر اس کے بعد دوسری آنے والی فجر۔ اتنی نمازیں جب تک اس کی قضا نہ ہو جائیں، جب تک اس کے اوپر وہ ترتیب لازم ہوگی، اپنی اس ترتیب کو مکمل کیے بغیر وہ آگے کی نماز کو نہیں پڑھ سکتا۔ اگر یہ 6 نمازیں اس کے مکمل قضا ہو جائیں تو پھر اس کی بھی ترتیب ٹوٹ جائے گی، پھر جو سی نماز چاہے پہلے پڑھ لے۔ اور اگر اس نے ان 6 نمازوں کو مکمل کر دیا تو پھر وہ دوبارہ صاحب ترتیب بن جائے گا اور اس کے اوپر پھر وہی ترتیب لازم آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر 2، 4، 6 سال کی نمازیں اگر کسی کی قضا ہیں اور اس نے پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کا حساب لگا کر کے، یاد کر کے، دھیان کر کے اپنی ساری نمازیں ایک ایک کر کے قضا کر لیں، مکمل کر لیں، تو وہ جو
چھوٹی ہوئی نمازیں تھیں جن کی بدولت اس کی ترتیب ختم ہو گئی تھی، اگر وہ تمام نمازوں کو مکمل کر لیا، اس نے ساری قضا نمازیں مکمل کر لی، سب کچھ پوری ہو گئیں ساری کی ساری، تو پھر یہ صاحب ترتیب بن جائے گا اور اس کے اوپر ترتیب لازم آ جائے گی، اس ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ صاحب ترتیب کے لیے اگر مثال کے طور پر ظہر کی نماز اس کی چھوٹ گئی ہے اور عصر کا وقت ہو گیا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے وہ ظہر کی نماز کو قضا کرے، اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھے۔ صرف اس صورت میں وہ عصر کی نماز پہلے پڑھ سکتا ہے کہ اگر وہ ظہر کی قضا میں لگ گیا تو عصر کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا، تو اس صورت میں وہ پہلے عصر پڑھ سکتا ہے۔ باقی اگر اس کے پاس اتنا موقع ہے کہ اگر ظہر کی قضا کرے اور پھر اس کے بعد عصر پڑھے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پہلے ظہر پڑھنی ہوگی اور پھر اس کے بعد عصر پڑھنی ہوگی۔ یہ ترتیب صرف صاحب ترتیب کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب ہر شخص کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف صاحب ترتیب کے لیے ہے۔ ایک چیز اور ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فوت شدہ نمازوں کا فدیہ کب اور کس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ہم ہٹے کھٹے ہیں، ابھی نماز کو ادا تو کر سکتے ہیں، قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم فدیہ دے دیں گے اور چھٹی مل جائے گی۔ نہیں، آپ اس صورت میں فدیہ نہیں ادا کر سکتے نماز کا، آپ کو نماز کی قضا ہی کرنی ہوگی، یعنی ان کو پورا ہی کرنا پڑے گا۔ فدیہ اس وقت دیا جائے گا جس وقت آپ نماز کے پڑھنے کی حالت میں نہ ہوں، مرض الموت میں گرفتار ہو چکے ہوں، اور پھر آپ نے اگر وصیت کر رکھی ہے، اتنا مال آپ نے چھوڑ رکھا ہے، اپنے مال سے اپنی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت آپ نے کر رکھی ہے، تب تو وارثین کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ آپ کی نمازوں کا پہلے فدیہ ادا کر دیں، پھر اس کے بعد دوسرے کام انجام دیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو وارثین کے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ اگر وہ چاہیں تو آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں، اور اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے قبول فرما لے گا آپ کی نمازوں کے بدلے میں۔ تو فدیہ ہم اپنی زندگی میں ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں دے سکتے، فدیہ ہمارے مرنے کے بعد ہی ادا کیا جائے گا، اور ایک نماز کا فدیہ جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے، یعنی صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے اتنا ایک نماز کا فدیہ ہے، اور ہمیں 5 نہیں 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر اس کے بعد ایک وتر۔ ایک دن کی 5 نہیں بلکہ 6 نمازوں کا فدیہ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ مختصر اور ضروری معلومات جن کے بغیر ہم اپنے دین پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی باتوں کے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔